محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم. سورہ مبارک نساء کی 97 نمبر آیت میں خداوند عالم جب ظالم لوگوں سے فرشتے روح قبض کریں گے اس کے متعلق بیان کرے گی اس آیت میں، اور بعد والی آیت میں خداوند عالم موت کے متعلق ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ ان الذین توفاهم الملائکہ، جب ملائکہ توفا کریں یعنی روح کو قبض کریں، کن سے؟ ظالمی انفسہم، جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. روح قبض کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے کہیں گے آپ دنیا میں کس حالت میں تھے؟ تو وہ یعنی سوال اس میں ایسے کرتے ہیں کہ کیوں آپ نے دنیا میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا؟ خداوند عالم نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا جنت حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر کے اپنا آپ کو ذلیل و رسوا کیا، آپ جہنم میں جانا ہے. تو وہ بہانہ بنائی کیا کہتے ہیں؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں مستضعف تھے، یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے ہاتھوں سے کچھ نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے ہم اپنے اوپر ظلم کر گئے. تو جواب میں خدا فرشتے فرماتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، آیا خداوند عالم کی زمین وسیع نہیں تھی آپ کے لیے کہ آپ ہجرت کرتے؟ ایک ایسے شہر میں تھے کہ جہاں پہ کفار کی بالادستی تھی، تو انہوں نے ظلم کیا، ستم کیا، انہوں نے آپ کے لیے ماحول فراہم نہیں کیا، تو آپ وہاں پہ بیٹھے اور ظلم کیے، نیچے پستے رہے اور اپنے اوپر بھی ظلم کیے، معاشرے کے اوپر بھی ظلم. تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم کی زمین وسیع تھی، آپ ہجرت کر کے دوسرے شہر میں چلے جاتے، وہاں جا کے آزادانہ طور پہ آپ حکم خدا پہ عمل کرتے، دین خدا پہ عمل کرتے. اب خداوند فرشتے فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، بس ان لوگوں کی جائے گاہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور کتنی بری جائے گاہ ہے یہ جہنم. کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں دو گروہ بیان کی، ایک مستضعفین ہے، ایک مستکبرین ہے. مستکبرین کو کبھی نجات نہیں ہے، مستضعفین کے لیے نجات ہے. مستضعفین کون لوگ ہیں؟ جو معاشرے میں ظلم و ستم کے شکار ہو چکے ہیں اور اس ظلم سے چھٹکارا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو، مستضعف ہیں، تو خداوند عالم دیکھے گا کہ اگر دین ان تک پہنچتا تو یہ دین پہ عمل کرتے، حق اور حقیقت کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، تو خداوند عالم ان کو نجات دے گا. کیونکہ موقع ان کو فراہم نہیں ہوا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اسی وجہ سے مستضعفین کو نجات ملنے کا امکان ہے. اسی لیے خداوند عالم بعد والی آیت میں فرماتے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، الا ہاں ان لوگوں کا جہنم ٹھکانہ جہنم نہیں ہے جو زمین پہ واقعاً حقیقی طور پہ مستضعف تھے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور خواتین میں سے، والولدان اور بچوں میں سے. لا یستطیعون حیلۃ، یہ زمین پہ کچھ قدم جمانے کے استطاعت نہیں رکھتے تھے، قدرت نہیں رکھتے تھے. ولا یہتدون سبیلا، اور ہدایت کے راستے تک پہنچنے کی ان کے پاس طاقت و توانائی نہیں تھی. تو اسی وجہ سے ان کے لیے کیا ہے؟ مستضعفین کے لیے نجات کا راستہ ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انقلاب برپا کیا ہے، اس انقلاب کی خصوصیت یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ انقلاب کن کی ہے؟ نہ شیعوں کی ہے، نہ سنیوں کی ہے، نہ مسلمانوں کی ہے. انقلاب مستضعفین جہان کی ہے. جو بھی دنیا میں مستضعف ہیں، جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ سارے مستضعفین اس انقلاب کے مالک ہیں، بانی ہیں، اس انقلاب کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ انقلاب مستضعفین کے ذریعے سے مستکبرین کے اوپر غالب آئے گا. اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ انقلاب ایران تک محدود نہیں ہے، انقلاب لانا تھا اب صدور انقلاب کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. کن لوگوں کے ذریعے سے؟ مستضعفین کے ذریعے سے، مستکبرین کے اوپر غالب آنے کے لیے. اور قرآن مجید میں بھی یہ ادبیات استعمال ہوئی کہ
مسلمان ہو تو نجات پائیں گے، شیعہ ہو تو نجات پائیں گے، اہل سنت ہو تو نجات پائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، مستکبر ہے تو نجات ممکن نہیں ہے، مستضعف ہے تو ان کے لیے نجات ہے، اور مستضعفین کے لیے خدا نے باقاعدہ طور پہ یہ وعدہ دیا ہے کہ ایک زمانے میں آپ لوگ مستقبرین کے اوپر غالب آئیں گے، اور زمانے کے امام حجت خدا کے آپ لوگوں کو آپ تمام لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، خدا فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ مستضعفین کے اوپر احسان کریں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو زمین پہ مستضعف ہیں، جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم ان کو نجات دیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ ان کے اوپر زمانے کے امام حجت خدا آئیں گے، تو پھر امام علیہ السلام میں کسی خاص گروہ کے نہیں ہے، صرف مسلمانوں تک محدود ہو کے نہیں ہے، تمام مستضعفین جہان کے امام ہیں اور مستقبرین کے اوپر غالب آئیں۔ تو بس خدا فرماتے ہیں کہ یہی مستضعف لوگ ہیں جن کو نجات ملے گی۔ فَأُولَٰئِكَ، یہی مستضعف لوگ، عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ خدا ان کو بخش دے گا، معاف کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک خدا عالم عفو بخشنے والا ہے، اور غفورا بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پہلی آیت میں خدا عالم نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا وہ بہانہ بنا رہے تھے کہ ہم زمین پہ مستضعف ہیں، تو خدا عالم نے کہا کہ خدا کی زمین بہت زیادہ وسیع ہے۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، سورہ عنکبوت میں کہ بے شک میری زمین بہت زیادہ وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس ہماری عبادت کرو، جہاں کہیں جاؤ گے خدا کی عبادت کے لیے راستے کیا ہے، مواقع بہت زیادہ فراہم ہے۔ تو اب اسی وجہ سے خدا فرماتے ہیں جو ہجرت کریں گے تو وعدے الہی ہے کہ ہجرت میں ان کے لیے برکت ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی خدا کی راہ میں ہجرت کریں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین میں پا لیں گے مراغمن، بہت زیادہ فائدے کی جگہ پائیں گے، یعنی جہاں پہ ہجرت کر کے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے امن و سکون ملے گا، وسع، اور بہت زیادہ وسیع جگہ ان کے لیے ملے گی۔ اور جس جگہ میں وہ ظلم و ستم میں تھے اس سے نکلیں گے خدا کی خاطر تو ان کے لیے نجات ہوگا۔ اسی لیے دیکھو ہمارے ابھی دین اسلام سے تعلق کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، اکثر ان ممالک کی طرف ہجرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ دین نہیں ہے، لا دینیت ہے، وہاں پہ فحش و منکرات عام ہے، وہاں پہ ایسے غلیظ قانون بنا گئے ہیں جو ہم آپس میں بیٹھ کے بول بھی نہیں سکتے ہیں، خلاف شرع قانون، اسلام کے برخلاف قانون بنائے، لیکن صرف وہاں پہ زندگی اچھی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم ہجرت کر کے وہاں یورپ کی طرف جائیں گے اور ایسے ممالک کی طرف جہاں پہ خلاف شرع قانون بنائے ہوئے، جبکہ حکم خدا کیا ہے، تمام ایسے جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو آزادانہ طور پہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہو تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسے جگہوں پہ جا کے زندگی گزارنے جہاں پہ آزادانہ طور پہ زندگی گزارنا آپ کے لیے ممکن ہو۔ اب یورپ میں رہیں، اگر ان کو آزادی طور پہ آزادانہ طور پہ عمل کرنے کا امکان نہیں تو ان سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کریں، اسلامی ممالک کی طرف ہجرت کریں اور وہاں آ کے آرام سے سکون سے دین کے اوپر عمل کریں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، پھر دوبارہ خدا فرماتے ہیں جو بھی خارج ہو جائے، نکل جائے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرا الی اللہ ورسولہ، خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، دین خدا کی طرف، رسول خدا کے دین پہ عمل کرنے کے لیے ہجرت کریں، ثم یدرکہ الموت، پھر کسی حادثاتی طور پہ ان کی موت آ گئی، پہلے خدا نے وعدہ دیا کہ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے ہجرت کریں تو مراغمن کثیرا، بہت سکون کی جگہ ملیں گے، وسع، اور وسعت و سکونت ملے گی۔ پھر بھی حادثاتی طور پہ مادی دنیا ہے، کہیں پہ اگر ہجرت کرتے ہوئے موت واقع ہو جائے تو خدا فرماتے ہیں ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، ان لوگوں کا اجر خدا کے اوپر ہے، علی اللہ یعنی کیا کہتے ہیں، خدا کے اوپر واجب ہے ان کو بہترین اجر و پادا ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور خدا غفور ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اب ان آیات میں خدا فرشتے ظالمین سے روح قبض کرتے ہیں، اس منظر کو بیان کرتے ہیں، پھر دوبارہ وہ لوگ جو راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں راستے میں جا کے موت واقع ہوگی، یعنی یہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، زندگی میں ہر کسی کو موت آنا ہے۔ اب موت آنا ہے تو کیا کرتے ہیں، موت کے لیے آج سے تیاری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں موت کے متعلق بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور
ائمہ ہدی علیہ السلام کی سیرت میں بھی موت کے متعلق بہت زیادہ تاکید ہے. باقاعدہ خود سے آمادگی دکھائے انہوں نے کہ موت کے متعلق کیا کرنا ہے. باقاعدہ ائمہ ہدی علیہ السلام نے زندگی کے اکثر اوقات موت کی فکر میں گزارا ہے. موت کے بارے میں فکر مند ہونے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. اور اب موت کس طرح آئے گی؟ اب خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل سورہ مبارک آل عمران کی 185 نمبر آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت. اب میں سے ہر بندے کو جو بھی نفس ہے یعنی جس کے اندر جان ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایسا نہیں کہ موت ایک گروہ کے جائے گروہ اس سے نجات پائے، نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اگر اسی دنیا میں ایسے کام کیے جن کی وجہ سے نجات پایا آپ نے، آزاد ہوئے آپ آگ سے اور داخل ہوئے جنت میں، تو فقط فاز، کامیاب ہو گئے. موت آنی ہے، موت کے بعد آپ کو یا نار میں جانا یا گلزار میں جانا ہے. اب موت کے متعلق خداوند عالم 3 قسم کی آیت بیان کرتے ہیں. اس آیت میں فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ، ملائکہ آگے روح قبض کرتے ہیں. پھر سورہ مبارک کے سجدے کی 11 نمبر آیت میں فرماتے ہیں خداوند عالم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ آپ سب لوگوں کا روح ملک الموت آگے قبض کرتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے آپ کی روح قبض کرتے ہیں. یہ ذمہ داری حضرت اسرائیل کے پاس ہے. پھر سورہ مبارک زمر کی 42 نمبر آیت میں خداوند عالم داری طریقے سے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون. خدا کی وہ بابرکت ذات ہے جو کیا کرتے اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت آگے آپ کی روحوں کو قبض کرتا ہے خداوند. اور اس کے علاوہ بھی جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی روح کو خداوند عالم قبض کرتا ہے، خداوند عالم اٹھا لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت، اور وہ لوگ جو ابھی نہیں مرے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خواب کے وقت، نیند کے وقت ان کی روح کو خداوند عالم اٹھا لیتا ہے. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. پھر خداوند عالم کیا کرتے ہیں اپنے پاس اگر دیکھتے ہیں جس کی موت اٹل ہوئی ہے تو روح قبض کرنے کے بعد خواب کی حالت میں سے روح اٹھا لیا تو کیا کرتے ہیں وہیں پہ روک کے رکھتا ہے، پھر واپس نہیں بھیجتا بدن کی طرف. نہیں جس کے ابھی وقت ہے تو پھر کیا کرتے ہیں بیداری کے وقت واپس خداوند عالم ان کی روح کو بیٹھتا ہے جا کے جسم میں داخل اور پھر وہ زندگی گزارتا ہے. اب یہ 3 آیات ہیں جن میں خداوند عالم ایک دفعہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ خدا قبض کرتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت آ کے قبض کرتا ہے. ایک آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں کیا ان الذین توفاہم الملائکہ، ملائکہ آگے روح قبض کرتے ہیں. تو اب مجتہدین اور جو فقہاء مفسرین وہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ فرشتے جو ہیں آگے روح قبض کرتے ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حکم سے کرتے ہیں. اصل ذمہ داری خدا کی ہے روح قبض کرنے کی. خدا نے کیا دیا؟ اجازت دیا ہے اور یہ ذمہ داری دی ہے ملک الموت کو. ملک الموت خدا کی اذن سے روح قبض کرتا ہے، تو بس خدا گویا روح قبض کرتا ہے آپ کا. اور ملک الموت یہ فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے آگے روح قبض کرتے ہیں ملک الموت کے حکم سے. فرشتے قبض کرتے ہیں تو بھی حقیقت میں ملک الموت روح قبض کرتے ہیں کیونکہ ان کی اجازت سے کرتے ہیں. اور ملک الموت روح قبض کرتے ہیں تو خدا کی حقیقت میں خدا روح قبض کرتے ہیں. کیوں؟ خدا کے حکم سے کرتے ہیں. خدا کے اگر حکم نہیں ہو تو نہ ملک الموت روح قبض کر سکتے نہ فرشتے روح قبض کر سکتے. اب روح قبض کرنے کے لیے کیا ہے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے اولو العزم نبی میں سے ہیں. اب ذکر ہوا ہے روایات میں کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ ایک دفعہ جب روح قبض کرنے کا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پہ اسرائیل آئے. اسرائیل آ کے کہا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ تیار ہو جاؤ، لے کے جانا. انہوں نے کہا کیسے مجھے لے کے جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا وقت آپ کا ختم ہوا، آپ جانے آخرت کی طرف. انہوں نے کہا ٹھیک، کہاں سے روح قبض کرو؟ کہا سر سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سر سے روح قبض کرو گو جو خدا کے سجدے، خدا کے سامنے سجدے پہ سجود ہوا، ہمیشہ خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس سے آپ روح قبض کرنا چاہتے. انہوں نے کہا مشکل نہیں ہے، میں آپ کے ہاتھوں سے روح قبض، ان ہاتھوں سے روح قبض کرو گے
ان سے میں نے خدا کی درگاہ میں مناجات کی. کہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اس میں کیا ہے بہت تجربہ رکھتا ہوں, آپ کے پاؤں سے روکا اس کو. کہاں ان پاؤں سے روکا اس کرو گے جن سے چل کے میں بہت دور میں جا کے خدا سے ملاقات کی, دیدار خدا نصیب ہوا. پھر کہا کہ اسی طرح ہر یعنی سوال کے جواب دیا تو آسمان سے کچھ فرشتے آئے. فرشتے آگے کیا کیا, ایک پھولوں کی چادر لے کے آئے اور وہ چادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈال دی. تو اس پھولوں کی خوشبو سے موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اب جب بے ہوش ہو گئے تو آرام سے ان کے روح قبض کی. روح قبض کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا, تاریخ میں آپ سب سے پہلے اور آخری بندے ہیں جن سے اس طرح آرام سے سکون سے روح قبض کیا گیا. روح آپ کے جسم سے نکالتے وقت اتنا اہتمام کیا, پھولوں کی چادر اوڑھ دیا بے ہوشی کی حالت میں, تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بکری کو زندہ رکھ کے زندہ اس کے جسم کے چمڑے کو سر سے آہستہ آہستہ اتارتے ہوئے پاؤں سے نکالنے کی کتنی تکلیف, اتنی مجھے تکلیف ہو گئی. دیکھیے آسان نہیں ہے روح کا وصول. اسی لیے دیکھیں آپ, روح کا وصول یعنی کیا, روح نکل جانا. اب کسی وقت بھی انسان کی کیا ہوتی ہے, ایک انگلی کٹ جائے, انگلی کٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے, یہاں سے آگے روح ختم ہو گئی, یہاں سے روح نکلنا, صرف اس جگہ سے روح نکلنے میں اتنی تکلیف ہے. اسی وجہ سے جب بے ہوشی لگاتے ہیں کیا ہوتے ہیں, وہ روح نکل گئی. اسی وجہ سے آپ کاٹتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑ کرتے ہیں, اثر نہیں ہوتا ہے. روح کے ہوتے ہوئے آہستہ روح نکلنا کتنا سخت ہوتا ہے. اسی لیے امیر المومنین السلام موت کے متعلق تاکید فرماتے ہیں. ہمیشہ ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں, عباد اللہ رحمکم اللہ, اے خدا کے بندو خدا کی رحمت ہو آپ کے اوپر, تجہزوا آمادہ ہو جاؤ, فقد نودی الیکم بالرحیل, موت کے فرشتے نے آواز دیا ہے اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے. پھر عجیب حالت ہے نہج البلاغہ کی 109 نمبر خطبے میں امیر المومنین السلام موت کے بارے میں بیان کرتے ہیں, موت کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں, تاکہ اس حقیقت کو سننے کے بعد آپ موت کے لیے آمادہ رہیں, موت کے لیے تیار رہیں. اور کیسے منظر ہوگا موت کی حقیقت کو مولا کائنات اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کیف نزل بہم ما کانوا یجہلون, کیسے آپ اس وادی میں داخل ہو جاؤ گے موت کے بعد جس سے آپ جاہل ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. جیسے کیا ہوتا ہے, بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد ہی چیخنا چلانا شروع کرتا ہے, حالانکہ دنیا میں اس کی آسائش تھی, پھر بھی اس دنیا کو نہیں جانتا تھا. آنے کے بعد ایک اجنبی چیز کو دیکھا اور رونا شروع کیا. جو حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ یہ پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اس دنیا سے موت کے بعد منتقل ہونی ہے اس دنیا کی طرف, تو پھر وہ اتنی وسیع ہوگی جیسے ماں کی پیٹ کی مانند یہ دنیا وسیع ہے. اسی لیے مولا کیا فرماتے ہیں, کیف نزل بہم ما کانوا یجہلون, موت کے وقت آپ اس عالم میں داخل ہو رہے ہو, اس عالم میں کیسے داخل ہو جاؤ گے, کس حالت میں جاؤ گے جس سے آپ جاہل ہیں. وَجَاءَهُم مِّن فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو موت کے وقت. موت کے منظر کیا ہے, اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو جس سے آپ نے انس پیدا کیا ہے. 70 سال 80 سال اسی دنیا میں رہے, اسی دنیا میں گھر بنا, اسی دنیا میں رہنے کی آپ کے پاس امید تھی. اب کیا فرماتے ہیں, وَقَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَىٰ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ, اس آخرت کی طرف آگے بڑھ رہے ہو جس کا خداوند عالم نے اور انبیاء نے آپ کو وعدے دیے ہیں. اب اس کی طرف کس عالم میں کس حالت میں جا رہے ہو اس کو سنو گے. اب مولا کائنات فرماتے ہیں فَغَيْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ, موت کے وقت آپ کے اوپر کیا مصیبتیں آئیں گی ان کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. مولا کائنات نہج البلاغہ کے خالق یہاں پہ عاجزی کا اعلان کر رہے ہیں. موت کے وقت آپ کے اوپر جو مصیبتیں آئیں گی, جو پریشانیاں آئیں گی, ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. کہہ رہے فغیر موصوف ما نزل بہم اجتمعت علیہم سکرۃ الموت و حسرۃ الفوت, موت کے وقت آپ کے اوپر دو عظیم مصیبتیں آئیں گی. ایک کیا ہوگا, سکرۃ الموت, موت کی مستی, جیسے موت کی مستی ہے لحظہ بلحظہ آپ کے جسم سے روح قبض ہوتا ہے. اور دوسرا سکرۃ الموت و حسرۃ الفوت,
اور جدائی کی حسرت، خاندان سے جدا ہونا ہے، دنیا سے جدا ہونا ہے، تمام اشیاء کو چھوڑ کے چلے جانا۔ اب یہ حالت ہوگی۔ اب اس عالم میں موت جب داخل ہوتی ہے انسان کے جسم میں، روح قبض ہونا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَفَتَرَتْ لَهَا أَطْرَافُهَا، انسان کے جسم کے اعضاء سست ہو جاتے ہیں۔ انسان جسم اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ بڑی مشکل سے پانی کے گلاس نہیں اٹھا سکتا ہے، بیٹے کو کہہ رہے ہیں، رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک گلاس پانی پلائیں۔ فَفَتَرَتْ لَهَا أَطْرَافُهَا وَتَغَيَّرَتْ لَهَا أَلْوَانُهُمْ، موت جب داخل ہوتی ہے، روح قبض ہونے کے وقت آتا ہے تو آپ کے چہرے کے جسم کے رنگ تبدیل ہو چکا۔ وہ تغیر اللہ علوہ، ہاسپٹل میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہی دوست تھا لیکن اس کو پہچان نہیں سکتے، جسم کا رنگ بدل گیا۔ پھر اس عالم میں مولا فرماتے ثم ازداد الموت فیہم غروجا، پھر موت مزید اس کے جسم میں داخل ہوتی، مزید جسم میں موت داخل ہوتی اور روح آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَحِيلَ بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطِقِهِمْ، اب اس انسان اور اس کے زبان میں جدائی آ گئی۔ کل تک بولتا تھا، چیخ کے بولتا تھا، اب موت داخل ہونے کی وجہ سے، روح نے ساتھ دینا چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اسی انسان اور اس کے باتوں میں جدائی آ گئی۔ یعنی کیا ہو گیا؟ وہ ساروں کے ساتھ بیٹھا ہے، اچھے خاصے یعنی ماحول میں بیٹھا ہے، لیکن سب بولتے ہیں یہ نہیں بول سکتا، زبان ساتھ دینا چھوڑ دی۔ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ، اب یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، موت داخل ہونے کی وجہ سے، روح نے ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے ایک تبدیلی آئی۔ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ، دیکھتا ہے اپنے آنکھوں سے ایسے، وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ، اور اپنے کانوں سے سنتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا موت داخل ہونے کی وجہ۔ عَلَى صِحَةٍ مِّنْ عَقْلِهِ وَبَقَاءٍ مِّن لُبِّهِ، ایسے عالم میں دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ عقل اس کی سالم ہے اور عقل و شعور صحیح و سالم اور باقی ہے، ہر چیز کو درک کرتا ہے، کہیں پہ شور ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، یہ سب سنتا ہے، اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں یہ سارا سنتا ہے، لیکن زبان نہیں بول رہے، وصیت کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی میں کیا ہو گیا؟ ایسے عالم میں موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ یفکر فیما افنا عمرہ، فوراً ایک دم انسان فکر میں پڑتا ہے کہ میں نے اپنا عمر کہاں ضائع کیا، رشتہ دار سارے ساتھ بیٹھے، زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، اب محسوس کیا ایک دم اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ عمر کو کہاں ضائع کیا، وفیما اذهب دہرہ، اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا میں اس دنیا میں آیا تھا، بہترین چیز ہمارے پاس عمر، واقعا اس عمر کے قدر کریں۔ ہم مسجد اعظم میں آیت اللہ رضوان جواد جامی صاحب کی تفسیر میں جب جاتے تھے، جو عمر سے فائدہ اٹھاتے نا ان کے کام دیکھیں کیا ہوتا، تفسیر کے درس دیتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر، اور تفسیر میں تقریباً 3000 سے 4000 تک علماء بیٹھتے تھے، اور وہی تفسیر کا درس تا قیام و قیامت ویڈیو بن کے، آڈیو بن کے، کتاب کی شکل میں محفوظ بھی ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایران کی ٹیلی ویژن میں اسی درس کو صبح و شام چھوڑتے ہیں، باقاعدہ وہ لائیو دیکھتے تھے، ابھی اس کے بعد بھی دکھاتے ہیں، اتنی اہمیت اسی درس کی ہے۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ آیت اللہ رضوان جوادی صاحب جب درس دیتے ہوئے پہنچ گئے سورہ مبارک کے حدیث کی تفسیر میں، تو پھر ایک دن کہا کہ مجھے گزارش کرتا ہوں اپنے شاگردوں سے کہ سورہ مبارک کے حدیث اور سورہ حشر کی تفسیر بہت پہلے جوانی کے عالم میں ہم نے مشہد میں گرمیوں کی چھٹی گزارنے کے لیے مشہد گئے تھے، مشہد مقدس میں ان 2 سوروں کی تفسیر میں نے کیا ہوں، انہیں کیا ہے آپ ویڈیو یا آڈیو کو سنیں، یہاں پہ میں درس نہیں دے سکتا۔ یہ کہا تو 4000 علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے اگلے دن درخواست کیا کہ نہیں آغا صاحب ابھی ہم آپ سے یعنی کیا ہے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ پھر دوبارہ ان کے تفسیر دے دیں۔ پھر ممبر سے کہا کہ انسان کے پاس اتنی عمر نہیں کہ ایک کام کو دوبارہ کرو، اتنا اہم کام ہے، تفسیر ہے، خدا کے کلام ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے کہ اب دوبارہ میں تفسیر میں وقت نہیں دے سکتا ہوں، ہمارے پاس عمر اتنی زیادہ نہیں، وقت نہیں ہے۔ سارے علماء رو رہے تھے، ہم نے کہاں وقت گزار دیا، اور آیت اللہ رضوان جوادی عامری کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے تفسیر کیا پھر دوبارہ اسی کام میں لگنے، اتنا خدا نے ہمیں عمر نہیں دیا کہ ہم اسی میں لگے۔ اسی لیے آپ خود سے گزارش کی یا کتابوں سے پڑھیں یا آپ جا کے اس کی ریکارڈنگ سنیں، اور پھر تفسیر نہیں کیا، آپ جا کے دیکھیں باقاعدہ
سورہ حدید اور سورہ حشر کی تفصیل ہے. کیوں؟ عمر کی قیمت اتنی ہے. اور ہم نے کہا کہ وہ اس عمر کو صرف کر دیں، کہاں گزار دیتے، وہ کب یاد آئیں گے؟ اسی وقت مولا فرما دے گی یفکر فیما عمر، یفکر فیما افنا عمر، اس حالت میں فکر کرے گا کہ میں نے فنا کیا کہاں پہ اپنے عمر کو، وفیما اذهب ظهره، وقت کو کہاں گزار دیا، کہاں پہ جا کے اپنے ٹائم کو پاس کیا. ایسے عالم میں کیا ہوتا ہے، موت کی حالت میں وَيَتَذَكَّرُ أَمْوَالًا جَمَعَهَا، ایک دم اس کے ذہن میں بات آئے گی کہ میں نے مال کو کہاں سے اکٹھا کیا. اب مال کی بات آتی ہے، یہ سارا مال، یہ گاڑی، یہ موبائل جس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا. اغمض فی مطالبها، ذہن میں یہ بات نہ تھی ان کی، یاد دہانی ہوتی کہ اغمض فی مطالبها، اس مال کو اکٹھے کرنے میں آنکھوں کو بند کیا تھا. وَأَخَذَهَا مِن مُسَرَّجَاتِهَا وَمُشْتَبَهَاتِهَا، جہاں کہیں سے ملا مال کو اکٹھا کیا، دو خدے کے فرار سے اشتباہ مشتبہ چیز کو، حرام ہو حلال ہو نہیں دیکھا، بس ملنے کے ساتھ اکٹھا کیا. اب کیا ہو گیا؟ اب سوچتے ہیں قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا، اب کہاں سے اکٹھا کیا، ان کا حساب دینے کی ذمہ داری میرے گردن پہ. وَأَشْرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا، اور اب اسی مال سے جدا ہونے کا وقت بھی آ گیا. جس کے ساتھ بہت محبت کر رہا تھا، جس کے لیے بہت زحمت اٹھایا تھا، اب کیا کرتا ہے، تَبْقَى لِمَنْ وَرَاءَهُ يَنْعَمُونَ فِيهَا، یہ مال باقی رہے گی ان لوگوں کے لیے جو باقی ہیں، ان کے رجالوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب کانوں سے سنتا ہے کہ کیا اب بابا کی حالت ایسی ہے کہ وصیت نہیں کر سکتا ہے، جلدی آؤ تقسیم کریں گے مال. باتیں سنتا ہے، رشتہ دار سارے بیٹھ کے، اب اس کو کہاں دفنائیں گے اور جلدی سے مال تقسیم کریں گے. یہ باتیں سنتے ہیں اور تفکر میں پڑھ کے فکر کرتے ہیں. تب کا لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، جو زندہ رہ گئے ان کے رشتہ دار بیٹے بچے وہ اس سے مزے لیں گے. یہ سوچتا ہے مزے وہ لیں گے. فَيَكُونُ الْمَحْنَوْ لِغَيْرِهَا، پس مال کی ارزش اور مال کے فائدے دوسروں کے لیے ہو گئے. وَالْإِبُّ عَلَى ظَهْرِهَا، اور مال کا حساب دینا میرے گردن پہ آئے. یہ اس وقت سوچتے ہیں جب انسان کی زبان ساتھ دینا چھوڑ دے. پھر کیا ہو گیا، وَالْمَرْءُ قَدْ غَلِكَتْ رُهُونُهُ بِهَا، اب یہ انسان اسی مال کے مرہون ہے، جب تک اس مال کا حساب نہیں دے گا اس کو چھوڑنا. آگے کیا ہوگا، فَهُوَ يَعَضُّ يَدَهُ عَلَى مَا أَسْهَرَ لَهَا، اس وقت ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چبا دیں کہ میں نے کیا کیا، وقت کہاں ضائع کیا، زندگی کو کہاں تباہ و برباد کیا، مال کو کہاں سے اکٹھا کیا. فَهُوَ يَعَضُّ يَدَهُ نَدَامَةً عَلَى مَا أَسْهَرَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ، موت کے وقت یہ اپنے ہاتھوں کو ندامت کے ساتھ چبائے گا. اب کیا ہوتا ہے، وَيَزِيدُ فِيهَا كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ أَيَّامَ عُمْرِهِ، اب تڑپتا ہے کہ کاش تھوڑے سے مہلت مل جائے دوبارہ دنیا کی طرف آؤ. لیکن کیا ہوتا ہے، وَيَتَمَنَّى أَنَّ الَّذِي كَانَ يُغْبِطُهُ بِهَا، آج تمنا کر رہا ہے، کس چیز کی تمنا کر رہے ہیں، وَيَتَمَنَّى أَنَّ الَّذِي، یہ مال ان کی ہوتی جن کے لیے میں غبطے کھاتا تھا، یعنی ان کو مال نہ ملے، ان کو مال نہ ملے، کہتا تھا کاش کاش یہ مال ان کی ہوتی، آج میں سکون سے جاتا بغیر حساب کتاب کے اس دنیا کی طرف جاتا. وَيَحْسُدُهُ عَلَيْهَا، تمنا کرتے ہیں اس وقت کاش جو میرے ساتھ حسد کرتے ہیں نا یہ مال ان کو مل جاتی، ان کے حشر نشر ہوتا، میں جانی سکون میں ہوتا. کیا ہوتا ہے، قَدْ هَازَهَا دُونَهَا، کاش کاش یہ مال کیا ہوتا ہے کوئی اور اٹھا لیتا، میں اس کا مالک نہ بن جاتا. اب کیا کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں فَلَمْ يَزِلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جَسَدِهِ، اب موت نہیں چھوڑ رہی اس کو. مزید کیا ہوتی ہے، موت ایک جھڑکا مارتی ہے اندر داخل ہوتی، آہستہ آہستہ موت اندر داخل. دوسری بات دیکھو، اور کس حالت میں ہاسپٹل میں 10 دن لگے، 5 دن لگے، کیا یہ سلسلہ شروع ہو گیا موت کا. موت حملہ آور ہوئی ہے لیکن آہستہ آہستہ. فَلَمْ يَزِلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى خَالَطَ لِسَانُهُ سَمْعًا، اب موت نے ایک مزید جھڑکا دیا تو کیا ہو گیا، اس کے کان بھی آگے زبان کے ساتھ مل گئے، اب کانوں نے بھی سننا چھوڑ دیا
پہلے سنتا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، اب سننا بھی چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ فصار بین اہلی لا ینطق بلسانی ولا یسمع بسمعی. اب رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہی ہے، نام وہی ہے، خاندان وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن فرق یہ ہوا ہے کہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا. سارے بیٹھ کے موبائل میں کال لگاتے، بابا کی طبیعت خراب ہے آ جاؤ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سنتا ہے. سننے کی حالت یہی تو کیا ہوتے ہیں؟ یردو طرفہ بالنظر فی وجوہہم. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اب لوگوں کو صرف آنکھوں سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ یرا حرکات السنتہم، لوگوں کی زبان ہلنے کو دیکھتا ہے لیکن بولنے کو نہیں سنتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بیچارگی میں پڑا ہو، بیٹا بیٹھ کے کال میں دوسروں رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، باپ کی حالت گئی ہے، کہاں پہ قبر بنانا ہے، کہاں پہ دفنانا ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن سن نہیں سکتا ہے، حرکتوں کو دیکھتا ہے. وَلَا يَسْمُعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ، زبان کی حرکتوں کو دیکھتا ہے لیکن زبان کی آواز کو نہیں سنتا ہے، کیونکہ کانوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا. اب کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِيَاطًا، پھر ایک دوبارہ جھٹکا لگاتی ہے موت، مسجد داخل ہوتی ہے جسم میں تو کیا ہوتا ہے؟ فَقَبَضَ بَصَرُهُ كَمَا قَبَضَ السَّمْعُ، آنکھیں بھی ساتھ دینے چھوڑتے ہیں جیسے کام چاند کو. اب ساروں کے سامنے کیا ہو گیا؟ آہستہ آہستہ آنکھ میں بھی دیکھنا چھوڑ دیا. وہ بیٹے جس کو آدھا گھنٹہ نہیں دیکھے تو پاگل ہوتا تھا، رشتہ داروں کو ساروں کو ساتھ چھوڑا اور دیکھنے کی قابل نہیں ہوا. اب کیا ہو گیا؟ وَخَرَجَتِ الرُّوحُ مِن جَسَدِهِ، اب روح کامل طور پہ اس کے جسم سے نکل گیا. یہ وقت لگتا ہے اس تک، کس حالت میں، کس بے چارگی کے ساتھ اس عالم تک پہنچ جاتا ہے انسان. اب کیا ہو گیا جب روح قبض ہو گیا؟ تو یہ اب یہی تھا، بیٹھا تھا رشتہ داروں کے ساتھ، کل تک یہ باپ تھا، کل تک یہ بھائی تھا. اب روح قبض ہونے کے بعد فصار جیفۃ بین اہلہ، اپنے رشتہ داروں کے پاس یہ مردہ ہو گیا. اب اس کو باپ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں. میت کو لاؤ، بابا کی طرح نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ میت کو غسل دینا ہے، میت کا نماز جنازہ کا اعلان کرو. بس یہ فرق یہ ہوا کہ اب اپنے اہل کے سامنے یہ جیفا ایک مردار بن گیا. اوحش من جانبہ، ایسا مردار بن گیا کہ رشتہ دار اس سے وحشت کھاتے ہیں. کل تک ساتھ بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ بابا نے مجھے ساتھ نہیں بٹھایا کہ بیٹے ناراض ہوتے، اب ساتھ بیٹھنے کو ڈر لگتا ہے، خوف زدہ ہوتے ہیں. پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ کیسا عالم ہوتا ہے. ایک اس میں ہاسپٹل میں بچوں کو جب وہاں پہ میڈیکل سکھاتے، میڈیکل کے بارے میں سمجھاتے تھے، تو جب وہاں پہ کچھ انہوں کو کیا کیا، تعلیم دیتے تھے میڈیکل کے، تو وہاں پہ جا کے بیٹھے تو جب وہاں پہ تعلیم دے رہے تھے تو کچھ ان کو کیا کیا، کیونکہ میڈیکل کی طالب علم میں ان کو سکھانے کے لیے، ان سے خوف دور کرنے کے لیے کیا کیا، ان کے کچھ مردہ ڈیڈ باڈیز وہاں پہ رکھے اور کہا کہ آپ سب ایک ایک مٹھائی، ایک ایک چنے کے دانے کو لے جا کے ان کے منہ میں رکھنا ہے. مردے سے وحشت کتنی ہوتی، یہی بندہ کل تک زندہ تھا تو باپ بیٹا، اب فصار جیفۃ، یہ مردہ بن گیا. قد اوحش الناس، قد اوحش من جانب، اس سے لوگ وحشت کرتے ہیں. اتنا وحشت ہوتا ہے اسی سے، اسی مردے سے. کہا کہ ہر ایک کے منہ میں ایک ایک، یعنی کیا ہے، چنے کے دانا رکھ. وہاں پہ ایک زندگی کو بھی بٹھایا، مردے کی شکل میں نہ لٹایا. ساروں نے ایک ایک رکھ دیا، وہ خوف سے ڈر کے مارے. ڈاکٹروں نے، ابھی تازہ ڈاکٹر بننے والوں نے، MBBS کرنے والوں نے، ایک جوان نے لے جا کے وہ جو زندہ تھا مردے کی شکل میں بیٹھا تھا اس کے منہ میں رکھ دیا. تو اس نے کیا کہا، ایک اور رکھ دے. یہ کہنا تھا یہ وحشت سے کیا ہوگی، مر گیا. اتنا وحشت ہے، کیسا عالم ہوگا. اسی لیے مولا فرماتے ہیں یہ موت کا منظر انسان کے اندر اتنا اثر کرتا ہے. قد اوحش من جانبہ وتباعدوا من قربہ، اور بھاگ جاتے ان کے نزدیک سے. نزدیک ہونا نہیں چاہتے، جلدی جلدی کیا کریں گے، مسجد میں لے جاؤ، وہاں سے جنازے کا اعلان کرو، وہاں سے لے جاؤ. بھاگ جاتے ہیں. کیا کریں گے، ہاسپٹل میں تو جلدی سے سرک خانے میں ڈال دو، جب تک سب کو اعلان کریں گے قبر ہمارے ہونے تک. ہمارے ساتھ بھی نہیں. لا یسد باقیا، اب رونے والوں کے کوئی فائدہ نہیں. ولا یحب داعیا ولا یجیب داعیا، اور پکارنے والوں کو جواب نہیں دے سکتا. پھر کیا ہوتا ہے، یہ موت کی حقیقت انسان کو کیا بنا دیتی ہے موت.
ثم حملوا الى معطر فی الارض، پھر اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں زمین کے گڑھے میں، زمین کے گڑھے تک لے جانے کے بعد کیا کہتے ہیں فَأَسْلِمُوا فِيهِ إِلَىٰ عَمَلِهِ. عجیب حالت ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اب لے جا کے گڑھے میں ڈالیے، نہیں کہتا ہے فَأَسْلِمُوا، دے دیے ان کو إِلَىٰ عَمَلِهِ، ان کے عمل کے سپرد کر دیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ گڑھے میں نہیں، حقیقت میں اس کو اس کے عمل کا سپرد کیا. اب یہ اپنے عمل کا حساب کتاب دینا ہے. عمل اچھا تھا تو وہ جنت کے باغ میں ہے، عمل صحیح نہیں تھا تو وہ گڑھا نہیں کہ جہنم کا گڑھا ہے وہ. فَأَسْلِمُوا إِلَىٰ عَمَلِهِ وَانْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِهِ. یہ موت کا انتہا یہ ہے. موت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں وَانْقَطَعُوا، جدا ہو گئے، عَنْ زَوْرَتِهِ، اس کی دیدار سے، زیارت سے ختم سلسلہ. قیامت تک پھر اس کے ساتھ نہ بیٹا ملاقات کر سکتا ہے، نہ گھر کی کوئی فرق ملاقات. قبر بند ہونے کے بعد پھر زیارت ختم ہو گئی، پھر زیارت کے مشتاق لوگ یہ تمنا دل میں لے کے بیٹھے. یہ موت کا عالم ہے. اسی وجہ سے موت کے متعلق تاکید ہوئی ہے، ہمیشہ موت کو یاد کریں. احادیث میں ذکر ہوا کہ اگر موت کو دن میں 20 مرتبہ یاد کریں تو وہ شہداء کا اجر پاتا ہے. اب اسی موت کو خداوند عالم قرآن مجید بیان کرے کہ آج ہے آپ کے پاس، عمل آپ کے صحیح ہو، آج دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ ہر بات پہ اثر رکھے. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب منازل الآخرہ لکھا ہے، اس میں الگ الگ باب رکھے ہیں. ایک باب کیا ہے موت کے وقت کیا ہوگا، ایک موت کے بعد کیا ہوگا. منازل میں وہاں پہ منازل یعنی منزلیں ہیں. ایک منزل انسان کے سخت کیا ہے موت کے وقت. موت کے وقت یہ طبیعی طور پہ ہے ہر ایک کے ساتھ، لیکن اس سے بھی بدترین کام کیا ہوگا موت کے وقت عدیلہ، دعائے عدیلہ پڑھنے کی ذکر ہے. کیا انسان کے عدل یعنی کیا ہوتے تبدیل ہوتے ہیں. مسلمان تھا کافر ہو کے مر جاتا، اس وقت شیطان حملہ ور ہوتا ہے. احادیث میں ذکر ہوا ہے، روایت میں ذکر ہوا ہے، پیغمبر پاک یہ تو ہو گئے ایک جوان کے پاس موت کا عالم تھا، ان کے سرانے پہ جا کے پیغمبر پاک نے قرآن مجید کی تلاوت کی تاکہ موت آسانی سے نکلے. اب موت کو آسان بنانے کے لیے اسی کتاب منازل الآخرہ میں اعمال ذکر ہو گئے. اسی میں پیغمبر پاک وہاں پہ گئے، ان کو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد شہادتین پڑھنے کی تلقین کی. پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ. جوان تھا، پیغمبر پاک کے ساتھ رہتا تھا، پیغمبر پاک ان کی عادت کے لیے گئے، ایسا مقام تھا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں نکل رہا اسی زبان سے. پیغمبر پاک نے ان کی ماں سے پوچھے کہ آپ ان سے ناراض ہیں؟ ماں نے کہا ہاں میں ان سے ناراض ہوں. 7 سال ہو گئے بیٹے میرے ساتھ باتیں نہیں کر رہا ہے، اچھی طریقے سے بات نہیں کر رہا، اسی وجہ سے میرا دل ان سے راضی نہیں. پھر پیغمبر پاک نے سفارش کی، کہا کہ ان کو معاف کریں. جب معاف کیا پھر کہا اب پڑھے شہادتیں. ڈر کے مارے پڑھ رہا تھا، بڑی تکلیف سے پڑھ رہا تھا. پیغمبر پاک نے پوچھے جوان سے کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ایک کالے کتے کی شکل میں عجیب وہ ہے، مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ پڑھو یہ تو آپ کے گلے دبا کے مارو گا، میں بچنے کی خاطر نہیں پڑھ رہا ہوں. پھر کیا دوبارہ پڑھیں. ماں سے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا دیں، آخری وقت ہے. ماں دعا دیتی اور دوبارہ پڑھا تو کہا کہ وہ کالا کتا گیا، اب ایک سفید نورانی چہرہ ہے، یعنی کہ پڑھنے میں آپ کے ساتھ ہوں، حوصلہ دے رہا ہے. تو اللہ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس موت کی سختی کو آسان کرنے کے لیے بہترین کیا ہے ذریعہ ماں باپ کی رضایت اور رشتے داروں کی رضایت. وہ راضی ہوں گے تو موت کے سخت ترین لہجہ آپ کے لیے آسان ہوگا. پھر خدا کی راہ میں مخصوص طور پہ طعام کھلانا موت کو آسان کرنے کے لیے. اور اسی طرح موت اتنی آسان ہوتی ہے. یہی مناظر پھر انسان خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتے ہیں. کیا سورہ مبارک کے نحل کی 29 اور 28 اور 29 نمبر آیت میں ظالم لوگوں کی روح قبض کرنے کے وہ منظر بھی بیان کر رہے ہیں، اور پاک و طاہر لوگوں کی روح قبض کرنے کے منظر. الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل بالسوء. وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، فرشتے آگے ان کے روح قبض کریں گے تو وہ کیا کہیں گے فالقوا السلام، تسلیم ہو جائیں گے. کہا ما كنا نعمل من سوء، ہم نے کبھی برائی نہیں کی، ہم نے سب کچھ اچھا کیا تھا. پھر کیا کہیں گے فرشتے جواب میں قالوا بلا، ہم جانتے ہیں. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، خدا جانتے ہیں آپ دونوں میں جو دنیا میں کیا عمل کیا ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ پھر اسی جہنم میں رہو.
اب اس کے برخلاف سورہ نحل کی 32 نمبر آیت میں خدا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ ملائکہ آگے ان لوگوں کا روح قبض کرتے ہیں جو پاک و طاہر زندگی گزارے، طیبین پاک تھے، گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم، فرشتے آگے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام ہو آپ کے اوپر، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، خدا کی طرف سے سلام ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، پاک تھے نا آپ، اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں پاکی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وہی مناظر الآخرہ کتاب میں ذکر ہوا کہ بہت اچھے نیک شخص تھا، یہ آخری موت کے وقت یہ سارے اعمال طیب ہے تو پاک ہو جائے، جلوے نظر آتے۔ وہاں پہ ایک شخص نے کیا ہے حاکم سے کہا شہادتین پڑھیں، تو وہ ایک عربی میں شعر پڑھتا تھا، شعر پڑھتے ہوئے کہتا تھا ہائے ہائے وہ خاتون جو حمام میں فلانکی شخص کے حمام ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی، اس کو میں نے گھر کے ایڈریس دیا، ہائے ہائے وہ کہاں گئی، ہائے ہائے وہ کہاں گئی، اس طرح کی بات ہے۔ کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، یہ خاتون کے بارے میں اشعار پڑھتا تھا۔ بعد میں خدا نے لطف کیا وہ حالت ٹھیک ہو گئی، ان کی پوچھا کیا ہو گیا، آپ کو ہم شہادتین کی تلقین کر رہے تھے، آپ ایک شعر پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے موت کے وقت آنکھوں کی سامنے جس کے ساتھ روح وابستہ ہوتا ہے پھر اس انسان کو اسی کی یاد ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھا تھا، ایک خاتون آئی، خاتون آ کے کیا ہے اس وقت کیا ہوتے تھے حمام عمومی ہوتے تھے، گھر میں حمام نہیں ہوتا تھا، حمام کے ایڈریس پوچھا تو میں نے اس کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے اپنے گھر کے ایڈریس دیا، حمام اسی طرف پہ دیکھی، گھر کے اندر داخل ہو گئی تو جا کے اس پہ حملہ ور ہونا چاہ رہا تھا، اس نے لبیک کہا، کیا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو تو میں بھی چاہتی ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اسی طرح تو اچھا نہیں ہے، جاؤ جا کے کوئی عطر لے کے آؤ، اسی وقت تک میں سر دھو گی اور اچھی طریقے سے گناہ میں مبتلا ہوں، جب مزہ لینا ہے تو صحیح طریقے سے لیں گے۔ یہ بات ہو گئی تو وہ جوان کہہ رہے خوشی خوشی سے میں نے دروازہ بند کر دیا، جلدی سے نکلا، جا کے عطر لینے کے لیے بازار میں گیا، خاتون پیچھے سے نکل کے چلی گئی۔ اب تک میں تڑپ رہا ہوں کیوں میں عطر لینے کے لیے گیا اور خاتون میرے ہاتھ سے نکل گئی، موت کے وقت شہادتیں پڑھو، کہا تو میں وہ شعر پڑھ رہا تھا کاش کاش عطر لینے کے لیے نہیں جاتا اور بیٹھ کے گناہ کرتا۔ وہ یہ عالم ہے، اسی وقت بھی دل سے نہیں نکلتی۔ اب غلیظ اور گندے ذہن کیا ہے بنے تو وہ ذہن موت کے وقت شکار ہو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، جنہوں نے پاک و طاہر ذہن بنا کے بیٹھے، لوگوں کے بارے میں کیا ہے اچھے نیک خواہشات رکھتے ہیں، کبھی گناہ کی طرف نہیں ہے، طیبین پاک و طاہر زندگی گزارے، خدا عالم کیا کہتے ہیں سلام علیکم، فرشتے آ کے سلام دیتے ہیں۔ اور سورہ مبارک ہے واقعہ کہ 83 نمبر آیت سے 96 نمبر آیت تک دیکھیں۔ اب موت تو آنی ہے سب کو، اب موت آئے گی تو کیا ہے فیصلہ آپ خود سے کریں، کس کے ساتھ ہونا ہے، کس عالم میں جانا ہے اسی دنیا سے۔ خدا عالم فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب موت کیا ہوتی ہے انسان کے اندر روح کا اس ہوتے آتے ہیں حلقوم تک، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب موت آگے گلے تک آ گئی، اب گلے تک آ گئی تو کیا ہوگا فلولا ان کنتم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اب سارے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں موت کے عالم میں، اس کے روح قبض ہوتے جیسے مولا کائنات نے بیان کیا اس عالم میں، تو سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اس دیکھتے وقت کیا ہوتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ اب خدا فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، میں آپ سے زیادہ اس کے قریب بیٹھا ہوں لیکن آپ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ اس کے بہت ہی ہمدرد ہیں، اس کو نجات دینا چاہتے ہیں تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کو پلٹائیں دنیا کی طرف، نہیں کر سکتے۔ اب 3 قسم کے لوگ ہیں روح قبض کرنے والے، روح قبض کرنے والے کیا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اما وہ شخص جس کے روح قبض کر رہے ہیں وہ مقربین میں سے ہے تو خدا فرماتے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ادھر کھڑے ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، ان کے لیے روح و ریحان وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے کیا مالک۔ وَأَمَّا کیا ہے پھر دوسرے گروہ سے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ،
اصحاب یمین میں سے یعنی ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینے والے ہیں، تو کیا کہتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں موت سے کیا ڈرنا ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. خدا کی طرف سے سلام ہے اصحاب یمین کے لیے. اب پھر تیسرا گروہ ہے وہ بدبخت گروہ، جس کے لیے کیا کہتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ. اما وہ تیسرا گروہ مکذبین، دنیا میں خدا کو، خدا والوں کو جھٹلایا. چھوڑو مولانا کیا ہے ڈرانے کے لیے اس طرح باتیں کرتے ہیں، جھٹلایا اس کو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اور خود سے گمراہ ہوا اپنا آپ کو. ان کے لیے کیا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. ان کو ڈالیں گے گرم کھولتے ہوئے پانی میں. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے. موت کے منظر سب کے لیے ہیں، سب کو جانا ہے، لیکن اگر مقربین میں سے ہو گئے تو خدا کہتا ہے کہ پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے روح ریحان ہے. اگر آپ کیا ہے اصحاب یمین میں سے ہو گئے تو فسلام لک من اصحاب الیمین ہے. اگر خدا نہ خاصہ من المکذبین الضالین ہو گئے تو فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم. اور کیا ہے ان ھذا لہو حق الیقین. اب حق الیقین تک پہنچ جاؤ گے، جو سنا تھا نا آج چکھو گے اس کو. فسبحان ربک رب العظیم. اور پاک ہے آپ کا پروردگار جس نے یہ وعدے دیے، وہ وعدے سارے سچے کر کے دکھانے. اب موت کے بارے میں جب ذکر ہوا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، تو موت آج ہمارے اختیار میں ہے. موت کو شیرین بنانا ہے یا موت کو تلخ بنانا ہے، آج ہمارے اختیار میں. اگر موت کے لیے آج سے آمادگی ہو، آج سے تیاری ہو، تو اسی وقت کیا ہوگا خدا مندارم سلام دیتے ہوئے، خدا کے فرشتے سلام دیتے ہوئے وہاں سے روح قبض کریں گے. خدا مندارم کی درگاہ میں دعا ہو کہ خدا مندارم ہم سب کو مقربین اور اصحاب یمین میں سے بن کے اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على